وہ کون ہے جو یہ کام کو کرتا ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہم جب اپنے اللہ کو پہچانیں گے تو جدھر دیکھیں گے اللہ کی نعمت نظر آئے گی، جدھر دیکھیں گے اللہ کی نعمت نظر آئے گی، جس چیز پر غور کریں گے اللہ کی طاقت نظر آئے گی، اور اپنوں پر غور و فکر کریں گے تو تب پتہ چلے گا کہ ہاں کوئی طاقت ہے جس نے مجھے بنایا ہے کوئی ایسی طاقت جس نے یہ وجود بخشا ہے، وہ ایک ایسی طاقت ہے جس کے جیسی کسی کی طاقت نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرا مالک ہے، میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے۔ کوئی نہیں ہے ایسا جو ایسا کام کر سکے۔ دنیا میں دیکھو، آپ غور کرو کہ دنیا میں ایک سے ایک بڑا ہستی دار آدمی ہے، ایک سے ایک بڑی ہستی، ارب پتی نہیں، خرب پتی، بلینوں ٹریلینوں ڈالروں کے مالک۔ آپ جب غور کرو گے نا کہ آپ دیکھو گے کہ اگر دنیا میں کسی انسان کی ایک آنکھ پھوٹ گئی ہو، ایک آنکھ خراب ہو گئی ہو، تو دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کو پہلے جیسا کر دے۔ دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اس کی آنکھ کو واپس پہلے جیسا کر دے جیسے میرے اللہ نے بنائی ہے۔ ہاں، نہیں بنا سکتا۔ کتنا کروڑ پتی انسانوں، خرب پتی ہے، ارب پتی ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اس کا مالک اللہ ہے۔ جیسا اللہ کر سکتا ہے یہ مخلوق نہیں کر سکتی۔ تو پھر کتنا زیادہ ضروری ہے ہم اللہ کو پہچاننا۔ ہم کسی کی آگے جا کر ہاتھ پھیلائیں، کسی کی آگے جا کر ماتھا ٹیکیں، کسی کو اپنا معبود بنا لیں، یہ کیسی بے وقوفی ہے، کیسی بے وقوفی ہے۔ آپ غور تو کرو، آپ غور کرنا کہ اتنے امیر ہونے کے باوجود، اتنی طاقت، اتنی دولت ہونے کے باوجود، وہ انسان اپنی آنکھ کو دوبارہ نہیں بنا سکتا، اس میں ایسے ہی بینائی نہیں لا سکتا، دیکھنے کی قوت نہیں لا سکتا جو اللہ نے رکھی ہے۔ سمجھتے ہو؟ اگر انسان اپنے ایک اعضا کو کھو دے، جیسا ہمارے سامنے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا ہاتھ علیحدہ ہو گیا، کسی کا پیر علیحدہ ہو گیا، سمجھتے ہو؟ ہاں، جب آپ نے دیکھا ہوگا، اور وہ کیسا بھی بندہ، صحیح کیسا بھی، وہ اوریجنل نہیں لگوا سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، لوگ تو کہتے ہیں کہ دنیا ہے، سائنس بہت آگے جا چکا ہے۔ کتنا آگے جا چکا ہے؟ کسی کا کھویا ہوا ہاتھ واپس لا سکتے ہیں، کسی کا کھویا ہوا پیر واپس آ سکتا ہے، کسی کی بیتی ہوئی زندگی واپس آ سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ دنیا تو ایسی ہے کہ کسی کی زندگی کو ریٹرن نہیں کر سکتی، کسی کی چیز کو ایسے ریٹرن نہیں کر سکتی جو اللہ نے بنائی ہے، ایسے واپس نہیں کر سکتی جو اللہ نے بنائی ہے۔ میرے بھائیوں، غور تو کرو کہ ہم کس پر اپنا یقین، کس پر اپنا ایمان رکھ رہے ہیں؟ اس کمزور دنیا پر، اس فانی دنیا پر، اس ختم ہو جانے والی دنیا پر؟ ہم بھی اوروں کی طرح گمراہ ہو رہے ہیں، ہم بھی یہی سوچ کر بیٹھے ہیں کہ دنیا سے سب کچھ ہوتا ہے، دنیا سے سب کچھ ہوتا ہے، اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں یہ کرتا، میں وہ کرتا۔ نہیں، تو کچھ نہیں کرتا، تو وہ کرتا جو میرا اللہ چاہتا۔ اللہ کو پہچانو، وہ اللہ ہے جو ہر چیز کرنے پر قادر ہے، ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو مردے کو زندہ کر دے، زندے کو مردہ کر دے، تو اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے کہ وہ علیحدہ چیز کو نہیں جوڑ سکتا؟ اللہ نے جیسا بنایا ہے ویسا ہی اٹھائے گا، ویسا ہی اٹھائے گا۔ یہ نہیں ہوئے گی کہ اللہ قبروں سے کتنے کتنے لوگوں کو اٹھائے گا، کئی بندے ایک قبر سے نکلیں گے، کئی بندے، اور ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ فلاں کا ہاتھ فلاں کے ساتھ لگ گیا، فلاں کی آنکھ فلاں کے ساتھ لگ گئی، فلاں کا کون سا اعضا تھا، اس کا کون سا اعضا تھا، اس کا کون سا اعضا تھا۔ اللہ اس کو ویسے ہی نکالے گا جیسے اسے بنایا تھا۔ ہاں، بنایا ہے۔ اب انسان دنیا میں آ کے غافل ہے کہ میں اپنی زندگی کا مالک ہوں، مجھے اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنی ہے۔ بھائی، میری زندگی میں کیسے بھی گزاروں، میں اپنی زندگی کا مالک ہوں۔ میرے بھائی غور تو کریں، کون ہے زندگی کا مالک؟
کیا ہم زندگی کے مالک ہیں؟ کیا ہم اس زندگی پر کچھ کنٹرول رکھتے ہیں؟ ارے ہم سے تو ہمارا نفسی کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، زندگی کہاں سے کنٹرول میں آئے گی؟ اگر ہم سمجھدار ہیں، کچھ سمجھ رکھتے ہیں، تو ہم اپنے مالک کو پہچانیں، اپنے خالق کو پہچانیں، جس نے اس دنیا کو بنایا اس کو پہچانیں، جس نے ہم سب کو بنایا اس کو پہچانیں، جو ہمیں کھانے پینے کو دیتا ہے، رہن سہن کو دیتا ہے، جو ہمیں زندہ رکھتا ہے، جو ہمیں موت دے گا پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر ہم سے حساب کتاب کرے گا، پھر اعمال کے مطابق ہمارے فیصلے کرے گا، پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس کو پہچانو جو ان سب چیزوں کرنے والا ہے، جو ان چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی جنات، کوئی مخلوق نہیں کر سکتی اس کا مقابلہ، نہیں بنا سکتی اس کے جیسی چیزیں، نہیں رکھ سکتی اس کے جیسی طاقت۔ تو ہم کہاں گمراہ ہو رہے ہیں؟ کس کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے اللہ کو بھلا رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اپنے مالک کو پہچاننا، اپنے اللہ کو پہچاننا۔ جس نے اپنے اللہ کو پہچانا وہ شخص کامیاب ہے، جس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا وہ شخص ناکام ہے۔ پھر چاہے دیہات کا ہو یا گاؤں کا ہو یا شہر کا ہو، پھر کسی بھی قصبے کا ہو، کسی بھی محلے کا ہو، کسی بھی گلی کا ہو، کسی بھی خیمے کا ہو، وہ انسان کہیں کا بھی ہو وہ ناکام ہے، ناکام ہے پھر وہ انسان۔ اگر اس نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، اس نے اپنے اللہ کو بھلا کر زندگی گزار دی، اور زندگی گزارتے 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 مر گیا، پھر چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، اپاہج ہو یا طاقتور ہو، وہ کسی بھی فرقے کا ہو، کسی بھی طریقے کا، کسی بھی کنڈیشن کا انسان ہو، ہاں چاہے اس کے پاس کتنی دولت ہو، کتنا غریب ہو، اللہ کو فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھنے کا ہے کہ بندہ کہاں رہتا تھا، کیسے رہتا تھا، کتنے غموں میں تھا، کتنی تکلیفوں میں تھا، کتنے خوشحالی کی زندگی گزار کر آیا ہے۔ اگر زندگی میں اللہ کا حکم تھا، اللہ تھا، اللہ کا رسول تھا، تو وہ شخص کامیاب ہے، نہیں تھا تو ناکام ہے، ناکام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، لوگوں میں یہ اعلان کرو، کیا اعلان کرو؟ لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ جنت کا مل جانا ایک بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس چیز کو حاصل کر رہے ہیں۔ اے لوگو، بجھاؤ اس آگ کو جس کو تم نے اپنے اوپر بھڑکا رکھا ہے، اس آگ سے بچو جس کو ہم نے اپنے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر بھڑکا رکھا ہے۔ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ آگ کیسی ہوگی؟ اللہ کا عذاب کیسا ہوگا؟ ارے انسان دنیا کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، دنیا کے غم دکھوں کو وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، دنیا کے مختصر غم، ذرا سے درد میں کیا پڑتا ہے اس کی جان نکلنے لگتی ہے، ایسے سمجھو کہ اس سے زیادہ، کیا بتاؤں، اس سے زیادہ درد میں کوئی ہے ہی نہیں۔ انسان دنیا میں اتنا پریشان ہوتا ہے جب کبھی تو اس نے کوئی عذاب بھی نہیں دیکھا ہے۔ سمجھتے ہو اللہ کا عذاب کتنا سخت ہوگا؟ اتنا خوفناک عذاب ہے اللہ کا کہ ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے اللہ کی قسم، وہ شخص بڑا بے وقوف ہے، بڑا ناکام ہے، بڑا احمق ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو جانتے ہوئے بھی انجان بن کر زندگی گزار کر چلا جائے، جو اللہ کو پہچانتے ہوئے بھی، ہاں جو اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہو، اللہ کو پہچانتا بھی ہو، اللہ کے حکم کے بارے میں اس کو علم ہو، اور وہ اللہ کے حکم پر زندگی نہ گزارے، پھر وہ اللہ کے حکم سے دور رہے، پھر وہ اللہ کے حکم پر زندگی نہ بتائے، اس انسان سے زیادہ بدبخت کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو مانتا تھا لیکن زندگی ایسے گزار کر گیا کہ ایمان والے اور غیر ایمان والے میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، اس میں اور غیر ایمان والے میں کوئی فرق ہی نہیں رہا کہ یہ زندگی ایسی گزار کر گیا۔ اس سے زیادہ بدبخت کون انسان ہوگا کہ اس کو تو پتہ تھا اللہ ہے، جہنم ہے، جنت ہے، برداشت نہیں کر سکتا میں عذاب کو، تو پھر ہم اس عذاب کی طرف کیوں دوڑ رہے ہیں اس عذاب کی طرف کہ جس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ فرعون جہنم میں جائے گا، ہے جی، اللہ کا نافرمان جہنم میں جائے گا، بڑے بڑے گناہگار جہنم میں جائیں گے، جو اللہ کے حکم توڑتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارتے ہیں،
وہ جہنم میں جائیں گے۔ ہم کون سے کام کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے حکم پر زندگی گزار رہے ہیں؟ بتاؤ، جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ جہنم میں جائے گا اگر توبہ نہیں کی، اللہ کو راضی نہیں کیا۔ جو اللہ کو ناراضگی والے کام کرتا ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، وہ کیا جنت میں جا سکتا ہے جس سے اللہ ناراض ہے؟ بھئی آپ بتاؤ تو صحیح مجھے، نہیں جا سکتا۔ اب ہم یہ تو دیکھیں، اللہ کو میں ناراض کر رہا ہوں یا راضی کر رہا ہوں؟ دن میں کتنا اللہ کو یاد کرتا ہوں، کتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے۔ کون جائے گا جنت میں؟ صرف ایمان والے جائیں گے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو نمازیں چھوڑتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں، جو ڈاکے ڈالتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو سودوں کے کاروبار چلاتے ہیں، جو زناہوں کے اڈوں پر رہتے ہیں۔ کون ہیں ایمان والے؟ جو نبی کی سنتوں کو توڑتے ہیں، نبی کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، نبی کی سنتوں کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ کون ہیں ایمان والے؟ جو اللہ کے حکم کو سنتے ہی ترشرو ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، جو اذانوں کو سنتے ہیں اور گانے بجاتے ہیں، جو اذان سنتے ہیں نماز کے لیے نہیں کھڑے ہوتے ہیں، یہی ایمان والے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح۔ جنہوں کے موبائل تک بند نہیں ہوتے، اللہ کے بلاوے آ رہے ہیں، اللہ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، ان کے قدم مسجد کی طرف توڑتے نہیں ہیں، چلتے نہیں ہیں، یہ ایمان والے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح مجھے۔ نام مسلمان رکھنے سے انسان ایمان والا نہیں ہوتا۔ نام مسلمان ہونے سے بندہ مسلمان ہو جائے، بندہ کامیاب ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بندے کو جس طریقے سے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا چاہیے ہوتا ہے، اب بندہ کھانے کا نام لیتا رہے، کھانا سامنے رکھ کر بیٹھا رہے اور کھانا کرتا رہے، پیٹ نہیں بھر سکتا اس کا۔ بھوک کی شدت میں، بھوک کی حالت میں تڑپ کر مر جائے گا، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ کیوں نہیں بھر سکتا پیٹ؟ اسے تو بھوک لگی ہے، کھانا اس کے سامنے، تو پیٹ تو بھر جائے گا؟ نہیں بھر سکتا، کیونکہ کھانا رکھا ہی تو ہے، یہ کھا تھوڑی رہا ہے، اس کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، یہ چبا کر منہ میں تھوڑی لے کر جا رہا ہے۔ جب تک یہ اٹھائے گا نہیں، کھائے گا نہیں، چبائے گا نہیں، سٹکے گا نہیں، اس کا پیٹ کیسے بھر جائے گا؟ بغیر حرکت کے جب اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، بغیر محنت کے، بغیر مسجد میں آئے، بغیر اللہ کو راضی کیے، بغیر اللہ کے حکم پر زندگی گزارے، بغیر نماز پڑھے، بغیر اللہ کے حکم کو پورا کرے، یہ جنت میں چلا جائے گا؟ اس کو نعمتیں مل جائیں گی؟ یہ اپنے ایمان کے مقصد میں جو بندہ چل رہا ہے اس میں کامیاب ہو جائے گا؟ کہ اللہ رب العزت نے جو 2 راستے بنائے ہیں دنیا میں، 2 راستے انسان کے اختیار میں دے دیے ہیں، انسان کے اختیار میں ہیں، جدھر جانا چاہو چلے جاؤ، تمہاری مرضی ہے، اس میں کس کا کیا بگاڑے گا؟ بتاؤ۔ اگر بندہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے تو اس میں کیا اللہ کا نقصان ہے؟ بندے کا نقصان ہے۔ اگر بندہ اللہ کی طرف آ رہا ہے تو اس میں کیا اللہ کا فائدہ ہے؟ بندے کا فائدہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ کیسے کر کے کامیاب ہو جا، میرا بندہ عذاب سے بچ جا۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے معصوم بندے عذاب میں مبتلا ہوں، پرابلم میں پھنسیں، کیونکہ اللہ رب العزت کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہم ایمان والوں کی اور رسولوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت کے دن بھی مدد کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو تو صحیح، اللہ دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی مدد کرے گا۔ ہاں، جہاں کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا اللہ وہاں بھی مدد کرے گا۔ جب اللہ ہماری مدد کر رہا ہے تو ہم اللہ کو کیوں بھلا رہے ہیں؟ کیوں اللہ سے دور ہو رہے ہیں؟ اللہ تو اتنی محبت کرنے والا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، اور ہم اللہ ہی کو بھلا کر زندگی گزارتے ہیں۔ بھئی سوچو تو صحیح، کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟